للنظم والمعنى جميعا تمهيد لتقسيمه بعد بيان تعريفه، يعني أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، لا أنه اسم للنظم فقط كما ينبئ عنه تعريفه بالإنزال والكتابة والنقل، ولا أنه اسم للمعنى فقط كما يتوهم من تجويز أبي حنيفة رحمه الله للقراءة الفارسية في الصلاة مع القدرة على النظم العربي، وذلك لأن الأوصاف المذكورة جارية في المعنى تقديرا، وجواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر حكمي، وهو أن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى، والنظم العربي معجز غريب، فلعله لا يقدر عليه، أو لأنه إن اشتغل بالعربي يرتكن الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراءة ويلتز بالأسجاء والفواصل، ولم يخلص الحضور مع الله تعالى، بل يكون هذا النظم حجابا بينه وبين الله تعالى. وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى مستغرقا في بحر التوحيد والمشاهدة لا يلتفت إلا إلى الذات، فلا تعنى عليه في أنه كيف يجوز القراءة بالفارسي مع القدرة على العربي المنزل. وأما فيما سوى الصلاة فهو يرائي جانبهما جميعا، وإنما أطلق النظم مكان اللفظ رعاية للأدب، لأن النظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك، واللفظ هو الرمي، وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضا. وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة إلى الكلام اللفظي، والمعنى إلى الكلام النفسي، ولكن المعنى الذي هو ترجمة النظم حادث كالنظم، لأنه عبارة عن قصة يوسف وإخوته وعن فرعون وغرقه مثلا، وكل ذلك حادث، ثم هو دال على أمر الله تعالى ونهيه وحكمه وخبره، وهو قديم بلا ريب عندنا، فتنبه له. اب یہ وهو اسم للنظم والمعنى جميعا، یہاں پر اصل میں یہ جو قرآن عظیم کی تعریف گزر گئی ہے، تو ایک دو سوال ہوتے ہیں، ان کا جواب دینے لگے ہیں ماتن نے، وهو اسم للنظم والمعنى جميعا۔ اس مختصر سے جملے سے ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیا۔ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ وہی یہ جو تم نے تعریف کر دی ہے قرآن کی، ہاں کہ القرآن کیا ہوتا ہے؟ المنزل علی الرسول علیہ السلام، تو ایک تو اس میں تنزیل آ گئی ہے، تو تنزیل اوپر سے نیچے تھوڑا تھوڑا اتارنا، تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ بھی الفاظ کی صفت ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ المکتوب فی المصاحف، تو یہ کتابت بھی کس کی صفت ہے؟ یہ بھی الفاظ کی صفت ہے، بواسطہ نقوش، بواسطہ نقوش۔ آگے آپ نے فرمایا کہ المنقول عنہ نقلا متواترا، تو یہ نقل بھی کس کی صفت ہے؟ الفاظ کی۔ تو یہ تو جو آپ نے تعریف کر دی ہے قرآن کی، اس تعریف سے تو پتہ لگتا ہے کہ قرآن عظیم نام ہے صرف نظم کا، صرف یعنی الفاظ کا، کیونکہ یہ صفات سبق۔ تو حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں، قرآن عظیم تو الفاظ کا نام نہیں۔ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ احناف فقہا نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول کیا ہے کہ نماز کے اندر فارسی میں قراءت پڑھنا جائز ہے. فارسی میں تو یہ جو روایت ہے کہ اگر عربی پر وہ قادر بھی ہے تو تب بھی فارسی میں قراءت پڑھنا قرآن عظیم میں جائز. تو دیکھو فارسی میں جب وہ قراءت کرے گا تو وہ الفاظ تو رہ گئے، الفاظ تو رہ گئے، لیکن اس معنی مدلول سے تعبیر کرے گا فارسی الفاظ سے، تو اس معنی کو تو ملحوظ رکھے گا نا. تو اس روایت سے کیا پتہ لگا؟ ہاں کہ قرآن نام ہے پھر معنی کا، الفاظ کا نام نہیں ہے، کیونکہ الفاظ تو رہ گئے. اور فارسی کے قالب میں گویا کہ وہ معانی جو ہے قرآن کے، وہ فارسی کے قالب میں گویا کہ وہ ادا کیے جائیں گے. تو اس روایت سے، امام اعظم کی اس روایت سے تو پتہ لگتا ہے کہ قرآن نام ہے کس کا؟ معنی کا. تو بھائی یہ تو مخمصے میں ڈال دیا ہم کو. ادھر قرآن کی تعریف کو دیکھتے ہو تو تم کہتے ہو المنزل، المکتوب، المنقول. تو یہ تو ساری صفات کس کی ہے؟ تو اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ قرآن الفاظ کا نام. ادھر امام اعظم کی اس روایت کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ قرآن معنی کا نام ہے. تو قرآن آخر نام کس کا ہے؟ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا تھا. تو صاحب منار نے جواب دیا کہ وہ ہوا اسم للنظم والمعنى جمیعا، کہ قرآن نام ہے کس کا؟ نظم و معنی کے مجموعے کا، ایک کا نام نہیں. آئی سمجھ میں؟ تو ایک تو اس عبارت سے اس سوال کا جواب دے دیا، صاحب منار نے جواب دیا. دوسرا ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا ایک مقصد اور بھی ہے. وہ یہ کہ قرآن عظیم کی تعریف تو مکمل ہو گئی ہے نا، تعریف تو تعریف کی تکمیل کے بعد پھر معرف کی تقسیم ہوتی ہے اگر اس کے اقسام ہو تو آگے قرآن عظیم کی تقسیمات آ رہی ہیں. قرآن عظیم کی تقسیمات آ رہی ہیں. تو ان تقسیمات کے لیے گویا کہ ملا صاحب منار نے یہ تمہید رکھ دی ہے کہ بھئی آگے جو تقسیمات ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف الفاظ کی تقسیم ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ صرف بلکہ تقسیم، کیونکہ قرآن مجموعے کا نام ہے تو جب قرآن کی تقسیم ہوگی تو مطلب ہے کہ دونوں کی تقسیم آئی سو میں. تو یہ گویا کہ اس لفظ کو کہہ کر صاحب منار نے ان تقسیمات کے لیے یہاں پر ایک تمہیدی مقدمہ بتا دیا. آئی سو میں اس لیے فرماتے ہیں کہ تمہید لتقسیم ہی بعد بیان تعریف ہی، کہ یہ قرآن کی تقسیم کے لیے تمہید ہے تعریف کے بیان کے بعد.
جب تعریف ختم ہو گئی تب تقسیمات ہوں گی. یعنی کہتے کیا مطلب ہے؟ کہتے مطلب یہ کہ ان القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا، کہ قرآن دونوں کے مجموعے کا نام ہے. لا انہ اسم للنظم فقط، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نظم کا نام ہے، ان الفاظ کا نام ہے. کما ينبئ عنہ تعریفہ بالانزال والکتابۃ والنقل، جیسے یہ الفاظ خبر دے رہے ہیں. یہ جو تعریف کے اندر انزال ہے، کتابت ہے، نقل ہے، یہ صفات ہے کس کے؟ الفاظ کے. تو ان الفاظ سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن الفاظ کا نام ہے. کہتا ہے ایسا نہیں، صرف الفاظ کا نام نہیں. ولا انہ اسم للمعنی فقط، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہو. ہاں، کما یتوہم من تجویز ابی حنیفہ رحمہ اللہ للقراءۃ الفارسیۃ فی الصلاۃ مع القدرۃ علی النظم العربی، جیسے کہ وہم پیدا ہوتا ہے اس کا بھی کہ بھئی ہو سکتا ہے قرآن معنی کا نام ہے. کس سے وہم پیدا ہوتا ہے؟ کہ جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے قراءت فارسیہ کو نماز کے اندر جائز قرار دی ہے مال قدرت علی النظم العربی، کہ باوجود اس کے کہ انسان نظم عربی پر قادر ہو پھر بھی فارسی میں گویا کہ تلاوت کرنا جائز. تو یہ جو روایت ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن پھر معنی کا نام ہے، الفاظ کا نہیں ہے، کیونکہ الفاظ تو رہ گئے. تو اب صاحب منار نے ان دونوں چیزوں کو رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مجموعے کا نام. اب یہ کیسے کرتے ہیں مجموعے کا نام؟ کہتے ہیں بھائی یہ جو الفاظ چاہتے ہیں یہ منزل اور یہ مکتوب اور یہ منقول، ہاں یہ کیا چاہتے ہیں کہ الفاظ کی صفت ہے، قرآن الفاظ کا نام ہے. تو کہتے ہیں اس کی بھی تعویل ہے. باقی رہی امام اعظم کی وہ روایت، اس کی بھی تعویل ہے. ان الفاظ کی تعویل کیا ہے؟ کہتے ہیں وذالک لأن الاوصاف المذکورۃ جاریۃ فی المعنی تقدیرا، کہ یہ جو منزل ہے، مکتوب ہے، منقول ہے، ہم کہتے ہیں یہ صرف لفظ کے صفات نہیں ہے بلکہ یہ معنی کی بھی صفات ہے، معنی کی بھی صفات ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو الفاظ کی صفات ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو لفظ دال ہے کس پر؟ معنی پر. تو لفظ کے لیے صفات ہیں بالذات اور معنی کے لیے بالواسطہ. معنی کے لیے بالواسطہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صرف الفاظ کی صفات ہے، بلکہ یہی الفاظ معنی میں بھی جاری ہوتے ہیں. تو المنقول سے المنزل سے مراد کیا ہے؟ کہ المنزل بالذات او بالواسطہ. المکتوب سے کیا مراد ہے؟ المکتوب بالذات او بالواسطہ. المنقول سے کیا مراد؟ بالذات او بالواسطہ. تو جب عام مراد ہے تو عام میں تو پھر معنی بھی آ گیا. آئی سمجھ؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وذالک لأن الاوصاف المذکورۃ جاریۃ فی المعنی تقدیرا، معنی میں یہ جاری تو ہے یہ الفاظ، لیکن کیسے جاری ہے؟ تقدیرا. بالذات تو یہ جاری ہے کس میں؟ الفاظ میں.
اچھا باقی رہی تو یہ تو اب پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ الفاظ جو ہے یہ صرف یہ تقاضا نہیں کرتے کہ بھئی یہ لفظ ہی ہو، بس قرآن لفظ، بلکہ قرآن لفظ معنی دونوں کا مجموعہ ہو تو بھی ٹھیک ہے عائشہ میں۔ اچھا باقی رہی وہ روایت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کہتے ہیں اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ اس روایت کا تقاضا تو یہ کہ قرآن نام ہے صرف معنی کا، کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھو وجواز الصلاة بالفارسیۃ انما هو لعذر حکمی، لعذر۔ امام اعظم نے جو یہ قول کیا ہے کہ اگر عربی پر قادر بھی ہے تب بھی فارسی میں قرات کر سکتا ہے، اس روایت کی بنیاد ایک عذر حکمی پر ہے۔ کس پر ہے؟ ہاں وہ بتا رہے ہیں آگے، وہ عذر حکمی آپ کو بتا رہے ہیں۔ عذر حکمی کیا ہے؟ دیکھو کہتے ہیں وہ ہوا، وہ عذر حکمی یہ کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میرے بھائی دیکھو ان حالت الصلاۃ حالت المناجات مع اللہ تعالی، نماز والی جو حالت ہے یہ تو باری تعالیٰ کے ساتھ بلا واسطہ بالمشافہہ باتیں کرنی ہے، بلا واسطہ بالمشافہہ کلام ہو رہا ہے باری تعالیٰ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے۔ تو جب حالت مناجات ہے باری تعالیٰ سے، تو دیکھو یہ جو نظم عربی ہے قرآن عظیم کا نظم عربی، یہ جو ہے وہ نظم العربی معجز بلیغ، نظم عربی جو ہے اس میں کیا ہے؟ اعجاز ہے، اور اس میں انتہائی درجے کی بلاغت ہے۔ سمجھائیے، تو ایک وجہ تو یہ بتائی امام اعظم نے کہ میں نے یہ قول فارسی والا اس لیے کیا کہ فَلَعَلَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، زیادت بلاغت اور اعجاز کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہر آدمی اس کے اوپر قادر ہی نہ ہو، تو جو نہیں قادر وہ فارسی میں پڑھ لے، ایک۔ دوسرا یہ اول انہ ان اشتغل بالعربی، دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص عربی جانتا ہے، عربی علم بلاغت بھی وہ پڑھا ہوا ہے، عربی جانتا ہے، قرآن کی بلاغت و فصاحت میں وہ ماہر ہے، تو اگر فصاحت و بلاغت کا وہ ماہر آدمی ہے تو وہ تو جیسے قرآن شروع کرے گا تو قرآن کی عبارت اور الفاظ کی اس فصاحت و بلاغت میں پھنس جائے گا، اس میں ڈوب جائے گا، اور اس کے حسن میں بالکل ایسی لذتیں اٹھائے گا کہ بس وہ الفاظ میں ہی مستغرق ہو جائے گا۔ سوئی کاؤس خان سوئی چتا لار دے سمجھ آ گئی نا؟ تو کہتے ہیں بھائی اول انہ ان اشتغل بالعربی، اگر وہ ماہر آدمی ہے اور وہ عربی میں مشغول ہو گیا تو ينتقل الذہن منہ الى حسن البلاغت والبراعت، تو اس کا ذہن قرآن عظیم کے معانی سے جا کر کدھر مشغول ہو جائے گا؟ وہ تو بلاغت و براعت میں جا کر ڈوب جائے گا،
وَيَلْتَذُّ بِالْأَسْجَاعِ وَالْفَوَاصِلِ، اور قرآن میں جو سجا ہے اور قرآن کے جو فواصل ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو اسجاع ہے قرآن میں اور فواصل ہیں، یہ تو اس کی لذت میں جا کر مولوی کو حلوے میں اتنی لذت نہیں آتی ہے جس طرح بلیغ آدمی کو قرآن میں لذت آتی ہے۔ تو مولوی کو اگر حلوہ مل جائے تو وہ پھر قرآن پڑھے گا؟ پہلے یہ کھا لو یار، پہلے تو عام اور اس کے بعد کلام، مسئلہ تو موجود ہے، پہلے تو عام پھر کلام، تو وہ تو کلام کو چھوڑ دے گا، حلوہ کھائے گا۔ اسی طرح بالکل یہ جو بلیغ آدمی ہے یہ معانی کو تو کہیں چھوڑ دے گا، کدھر ڈوب جائے گا؟ الفاظ کی فصاحت و بلاغت میں جا کر وہ کہیں پتہ نہیں کدھر دور تک چلا جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وَلَمْ يَخْلُصِ إِلَى الْحُضُورِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى، وہ جو مناجات کا وقت تھا، اس مناجات کے وقت کو اس نے الفاظ میں مستغرق ہو کے گوا دیا کہ نہیں؟ الفاظ میں مستغرق ہو کے تو مناجات کے وقت کو گوا دیا۔ جس طرح انسان نماز میں کھڑا ہو جائے اور دکاندار آدمی ہو تو اس کی سوچ چلی جائے کس کی طرف؟ دکانداری کی طرف۔ تو دکاندار کی سوچ دکانداری کی طرف جائے گی، مولوی کی سوچ الفاظ کے فصاحت و بلاغت کی طرف گئی۔ تو جس طرح دکاندار کی نماز میں اخلاص نہیں رہا، مولوی کے عربی کے جو فصیح بلیغ آدمی ہیں اس کے نماز میں بھی اس نے اپنی دکانداری شروع کر دی۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَخْلُص الْحُضُورُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ جل مجدہ کے ساتھ اس کا حضور جو ہے وہ خالص نہیں رہے گا۔ آئی سمجھ میں؟ بل یکون هذا النظم حجابا بینہ وبین اللہ تعالی، بلکہ یہی نظم اللہ اور اس کے درمیان میں کیا بنا؟ پردہ بن گیا، حجاب بن گیا۔ بس اس لیے یہ وہ عذر حکمی ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول کیا ہے کہ بھئی فارسی میں پڑھو، اگر عربی کی فصاحت و بلاغت میں مستغرق ہوتے ہو اور خدا تک نہیں پہنچتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ عربی کو چھوڑو، عربی کو فارسی زبان میں جاؤ لیکن خدا تک پہنچو۔ سمجھ میں آئیے؟ فارسی میں پڑھو گے تو خدا تک تو پہنچو گے نا، یہ عربی تو تم کو روکے گی نہیں ہے خدا کے راستے میں، تمہیں خدا اور تمہارے راستے میں تو حائل نہیں بنے گی نا۔ یہ وہ عذر حکمی تھا جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کا قول کیا ہے، اس عذر حکمی پر بنا ہے وہ قول۔ اور کہتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میرے بھائی امام اعظم کو اپنے پر قیاس نہ کرو، امام اعظم کو اپنے پر قیاس نہ کرو۔ وکان ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مستغرقا فی بحر التوحید والمشاہدہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ توحید و مشاہدہ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، اور پھر خصوصاً نماز کے وقت تو وہ مشاہدے میں ڈوبے ہوئے۔ لا يلتفت الا الى الذات، ان کا التفات نہ لفظ نہ معنی، ان کا التفات اس معبود پر ہوتا، ان کی توجہات
اس معبود کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہر اپنے ماننے والے کے لیے یہی کیفیت بنانا چاہتے تھے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں، جیسے میں مشاہدے میں مستغرق ہو جاتا ہوں، باری تعالیٰ کی ذات سے مجھے معاملہ ہے، تو میرا ہر ماننے والا بھی ایسا ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم دیکھتے ہو۔ امام اعظم کا تو یہ مقام تھا، تو وہ تو چاہتے تھے کہ ہر مسلمان ایسا ہو جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یار عربی کو چھوڑو، اس مقصود کے راستے میں اگر عربی حائل ہوتی ہے چھوڑو، فارسی میں پڑھو، لیکن مقصود کو حاصل کرو۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم کا یہ مقام ہے تو فلا طعن علیہ فی انہ کیف یجوز القراءۃ بالفارسی مع القدرۃ علی العربی المنزل، لہذا اب اعتراض کرنا امام اعظم کی اس کیفیت کو دیکھ کر، یہ اعتراض کرنا کہ یار امام اعظم کیسے آدمی ہے، دیکھو وہ کہتے ہیں کہ جو عربی ہے اس کے اوپر اگر قادر بھی ہے تب بھی فارسی میں قرات پڑھنا جائز ہے، کیسے آدمی ہے امام اعظم، کیسے آدمی ہے، ایسے آدمی ہے جو میں نے بتا دیا۔ سمجھائیے، اس لیے ایسا آدمی تو چاہتا ہے کہ ہر ماننے والا میرے طرح ہو جائے، اس مقصود تک پہنچے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے امام اعظم نے جو یہ قول کیا ہے یہ اس عذر حکمی پر مبنی ہے۔ یہ دو عذر ہیں کہ بعض لوگ تو عربی پر قادر ہی نہیں ہوں گے، بلیغ ہو وہ جس کلام اس کے پڑھنے پر قادر ہی نہیں ہوں گے، اور واقعی بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ صورت فاتحہ بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، نہیں قادر۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اچھے خاصے مولوی ہوں، فصیح بلیغ ہوں، تو وہ تو عربی میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے امام اعظم نے قول کیا کہ ان دونوں کے لیے فارسی میں قرات پڑھنا اچھا۔ وَأَمَّا فِي مَا سِوَى الصَّلَاةِ فَهُوَ يُرَاعِي جَانِبَهُمَا جَمِيعًا، باقی رہی بات نماز کے علاوہ، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نظم اور معنی دونوں کی رعایت رکھی۔ نظم اور معنی نماز کے لیے صرف وہ قراءۃ فی الفارسی کی روایتیں ہیں، نماز کے علاوہ تو کسی اور چیز کو کسی اور موقع پر فارسی میں قرآن پڑھنے کی روایتوں امام اعظم سے نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں وَمَا فِي مَا سِوَى الصَّلَاةِ فَهُوَ يُرَاعِي جَانِبَهُمَا جَمِيعًا، تو پھر وہ نظم و معنی دونوں کی رعایت فرماتے ہیں۔ آئیزوں میں بس یہ تو بات ہوئی ختم، سوال کے جواب آ گئے۔ وہ اسم للنظم والمعنی کا گویا کہ یہ اس کی تکمیل ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ صاحب منار نے نظم کا لفظ بولا، وہ اسم للنظم والمعنی، تو یہ نظم کا لفظ کیوں بولا؟ نظم تو دو معنوں میں آتا ہے، ایک یہ کلام شعری پر کہتے یہ نظم ہے، تو وہ نثر کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ یہ نظم ہے، نثر نہیں، شعر کو بھی کہتے ہیں، تو وہ معنی بھی یہاں مراد نہیں، کیونکہ قرآن شعر تو نہیں ہے نا۔ اچھا، دوسرا نظم کہتے ہیں موتیوں کو دھاگے میں پھرونے کو،
تو یہاں تو موتی نہیں ہے کہ داغے میں ان کو پرو رہے ہیں یا پرویا ہوا ہے. تو یہ معنی تو دونوں نظم کے جو ہے یہ تو دونوں میں سے ایک معنی بھی یہاں صحیح نہیں ہے. تو یہ نظم کا لفظ صاحب منار نے کیوں بولا؟ کہتے بھائی نظم صاحب منار میں لفظ کے بجائے نظم ہو ادب کی وجہ قرآن عظیم سے متعلق کلام ہے نا، تو ادب خود بھی کرتے ہوئے دوسروں کو بھی بتاتے ہوئے کہ بھئی قرآن عظیم کے متعلق جو لفظ آئے وہاں پر ادب کا لفظ استعمال کرو، ادب کا لفظ استعمال کرو. کیوں؟ کہتے دیکھو نظم کا تو معنی میں نے بتا دیا کہ اس کا تو لغوی معنی ہے کہ موتیوں کو دھاگے میں. یہاں یہ معنی ہوا صاحب منار قرآن کے الفاظ کو تشبیہ دیتے ہیں موتیوں سے، قرآن کے الفاظ کی تشبیہ دیتے ہیں کسے؟ موتیوں سے. کہ دیکھو قرآن کے الفاظ ایسے بالترتیب اور صحیح بلاغت کے اعتبار سے پڑے ہوئے ہیں قرآن میں بالترتیب، جیسے موتیوں کو آپ بالترتیب پھرو لیتے ہیں دھاگے میں. تو اس لیے یہ تشبیہ کلام ہے. ہاں آئی سمجھ میں؟ تو اس میں ادب ہے کہ نہیں؟ کیونکہ لفظ کہتے ہیں کسی چیز کو پھینک دے، کسی چیز کو پھینک دے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لفظ ہوا الرمی، لفظ تو کسی چیز کو پھینک دینے کو کہتے ہیں. تو یہ ما تلفظ بے انسان کو بھی لفظ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی انسان اپنے منہ سے پھینکتا ہے، یہ ہے پھینکتا ہے. تو لفظ مانا پھینک، اس لفظ میں کوئی ادب ہے؟ اگر لفظ بولے لفظ اس میں کوئی ادب ہے؟ نظم بولے تو اس میں ادب. سمجھائیے، اس لیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَطْلَقَ النَّظْمَ، صاحب منار نے اطلاق نظم کا کیا مکان اللفظی. کیوں؟ رعایۃ للادب، ادب کی رعایت کرتے ہوئے. کیوں؟ کہ لأن النظم فی اللغت جمع اللؤلؤ فی السلک. نظم لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ جمع اللؤلؤ فی السلک. اور لفظ کس کو کہتے ہیں؟ هو الرمی، پھینکنے کو کہتے ہیں. اچھا، وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضا، اگرچہ عرف میں لوگ جو ہے وہ نظم شعر کو بھی کہتے ہیں، نثر کے مقابلے میں کر کے شعر کو بھی کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر اچھا، تو اب صاحب منار نے دو چیزوں کو جمع کیا کہ وہ ہوا اسم للنظم والمعنی، اسم للنظم والمعنی. کہتے ہیں بھائی کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک کلام لفظی ہے اور ایک کلام نفسی. وہ کلام لفظی جو مدلول ہے کلام لفظی کا، سمجھائیے. اور کلام لفظی کون؟ وہ جو دال ہے کلام نفسی پر. یہ دو چیزیں. تو کہتے ہیں بھائی وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِ، کہ صاحب منار کی عبارت میں جو نظم کا لفظ ہے
یہ اشارہ ہے کس کی طرف ہو؟ اور والمعنی، معنی کا جو لفظ ہے وہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ الی الکلام النفسی، کلام نفسی کی طرف۔ آئی سمجھ؟ لیکن دیکھو یہ تو اللہ جل مجدہ کے کلام کی گویا کہ بظاہر دو قسمیں، کلام لفظی، نفسی، لفظ اور معنی۔ کہتے ہیں مولا گنا ادھر دیکھو، یہ جو معنی ہے ترجمہ جو تم کرتے ہو قرآن کا ترجمہ، یہ حادث ہے، یہ کلام نفسی سے یہ مراد نہیں ہے، سمجھائیے، کیونکہ یہ جو ترجمہ تم کرتے ہو یہ تو ترجمہ ماضی کا ماضی سے کرتے ہو، مضارع کا مضارع سے کرتے ہو، اس میں فاعل کا اس سے کرتے ہو، اس میں مفعول کا اس سے کرتے ہو، ہر صیغے کو اس کے مطابق کرتے ہو۔ تو جس چیز میں ماضی مستقبل وغیرہ بنے تو کیا ہوتی ہے؟ تو حادث ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ جو تحت لفظ معنی ہے اور ترجمہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو حادث ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو تحت لفظ ترجمہ تم کرتے ہو یہ تو قصص ہے کہ عبر ہے، کیا مثال ہے، تو یہ تو سب فرعون کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اس کا کوئی واقعہ ہوا اس کے قصص ہے، کچھ ابراہیم علیہ السلام کے قصص ہے، کچھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ ہے، وغیرہ وغیرہ، سمودیوں اور دوسرے اقوام کے قصے ہیں۔ تو یہ تو قصص ہے اور یہ سب حادث ہیں۔ یہ معنی جو ہے وہ الفاظ کا مطلوب ہے نا، وہ قصص، وہ سب کیا ہے؟ سب حادث ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر معنی بمعنی ترجمہ لیتے ہو مطلوب ان الفاظ کا تو وہ حادث ہے، وہ کلام نفسی نہیں، سمجھ آئیے، وہ مراد نہیں ہے کلام نفسی سے۔ اس لیے کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ، وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہے یہ کیا ہے؟ حادث کالنظم، یہ ایسا حادث ہے جیسے وہ نظم حادث ہے، یہ الفاظ بھی تو حادث ہے، کیوں کہ لفظ صفت ہے کس کا؟ لافظ کا، آپ تلفظ کرتے ہیں نا تو آپ کی صفت ہے، آپ بھی حادث ہے اور آپ کی جمی صفات بھی، تو لفظ بھی حادث ہے اور یہ جو تحت لفظ ترجمہ کرتے ہو یہ بھی حادث ہے۔ لأنه عبارة عن قصة یوسف علیہ السلام وإخوته وعن فرعون وغرقه مثلا، کیونکہ یہ تو یہی قصص ہے، وكل ذلك حادث، یہ سب کے سب ہاں۔ اچھا تو پھر قدیم کیا چیز ہوئی بھائی؟ یہ جو لفظ کا ترجمہ ہے یہ حادث ہے تو وہ کلام نفسی، وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہ جو نظم ہے یہ دلالت کرتا ہے ایک اور کلام پر، وہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کلام کو ہم سمجھ تو اس لیے نہیں سکتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال کائنات میں ہے نہیں، وہ کلام نفسی جو ہے وہ باری تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ ایسا کلام نہیں ہے جیسے یہ ہمارا کلام ہے،
ہم کلام کرتے ہیں تو ایک حرف نکلتا ہے، اس کے بعد دوسرا حرف نکلتا ہے، اس کے بعد تیسرا حرف، ایک ترتیب تو کلمات بنتے ہیں۔ وہ باری تعالیٰ کی جو صفت ہے کلام لفظی ہے کہ نفسی ہے، وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ الفاظ میں اگر ترتیب مانتے ہو تو الفاظ حادث ہو جائیں گے، جیسے ہمارے الفاظ حادث ہیں کہ ایک دوسرے کے بعد پہلا لفظ معدوم ہو جاتا ہے جب دوسرا آتا ہے، غیر قارئ ذات ہے نا۔ تو یہ تو جو کلام ہماری تصور میں ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ تو حادث ہے۔ باری تعالیٰ کے کلام کے الفاظ میں بھی یہ تقدیم تاخیر نہیں ہے، اور وہ جو معنی ہے مدلول ہے اس میں بھی یہ چیز نہیں ہے، تو وہ کیفیات سے ماورا باری تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ ان کیفیات سے ماورا ہے۔ دیکھو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام تو کیسے سنا؟ جب اللہ کا کلام وہ ایسا ہے کہ اس میں تقدیم تاخیر نہیں ہے الفاظ میں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سنا بھائی؟ وہ تو کان ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے کان تو تھے، تو کان میں تو الفاظ وارد ہوتے ہیں، یقین بات دیگر ہے، کلمات وارد ہوتے ہیں، یقین بات دیگر ہے، تو جب وہاں تقدیم تاخیر ہی نہیں، وہ جو کلام قدیم ہے اس میں تقدیم تاخیر ہی نہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیسے؟ اس کا جواب علماء دیتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ ایسے نہیں سن رہے تھے جیسے ہم ایک دوسرے کے کلام کو سن رہے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ کلام وارد ہو رہا تھا بدون الفاظ میں تقدیم و تاخیر کے، یک بار، اور کوئی خاص جہت سے بھی نہیں، ہر جہت سے۔ کوہ طور میں وہ ہر جہت سے کلام تھا اور بدون تقدیم تاخیر، یعنی دفعتاً۔ تو اس کلام کو سننا یہ ہمارے اور آپ کا کام نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ سن سکے اس کو اس طریقے سے۔ آج ہمیں اس لیے بتاتے ہیں کہ مثلا وَكُلُّ ذَلِكَ حَادِثٌ ثُمَّ هُوَ دَالٌ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَنَهْيِهِ وَحُكْمِهِ وَخَبَرِهِ، پھر وہ کلام لفظی دال ہے کس پر؟ اللہ جل مجدہ کے امر اور نہی اور حکم اور خبر وغیرہ پر، وہ قدیم بلا ریب، اور وہ جو کلام مدلول ہے نا وہ قدیم، یہ ترجمہ تحت لفظ نہیں، بلا ریب عندنا فتنبہ لہو، اب اس کو سمجھ لو کہ اس کا سمجھنا جو ہے وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ میں تمہیں دنیا میں دے سکوں۔ سمجھئے کہ وہ باری تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی شان کے لائق، بس ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلام لفظی جو ہے وہ مدلول ہے کلام لفظی کا۔ اب وہ مدلول کیسا ہے؟ تو کیسے ویسے سے وہ بات، وہاں کیسا ویسا نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟